جی پاکستانی تو دنیا کی ذہین ترین قوم ہے، یہ بات آپ نے اکثر سنی ہوگی اور پاکستانیوں سے ہی سنی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی تحقیق کی ہو اور اس کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہو، بلکہ ہم نے خود سے ہی یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم دنیا کی ذہین ترین قوم ہیں۔ لیکن میرے پاس کئی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی دنیا کی ذہین ترین قوم نہیں ہے، بلکہ معاملہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ نوک جھوک کی ویڈیو میں وہی وجوہات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میں ہوں عمیر محمود۔ سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ ذہین ہوتا کون ہے۔ ذہین وہ ہوتا ہے جس میں سمجھ ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے۔ لیکن پاکستانیوں کی عقل کا یہ عالم ہے کہ بہت ہی عام سی باتیں بھی انہیں بتانی پڑتی ہیں، بار بار بتانی پڑتی ہیں، مختلف طریقوں سے بتانی پڑتی ہیں۔ وہ باتیں بھی بتانی پڑتی ہیں جنہیں بتانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن سمجھ انہیں پھر بھی نہیں آتی۔ مثال دیتا ہوں، ایک چیز ہوتی ہے ہیلمٹ۔ دنیا کے ہر بندے کو اس کا پتہ ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، لیکن پاکستانیوں کو پھر بھی بتانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ ہیلمٹ آپ کے سر کی حفاظت کرتا ہے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اس کو سر پر پہننا ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو سر پر جان لیوا چوٹ نہ آئے۔ بتانے سے انہیں بات سمجھ نہیں آتی تو لکھ کر بتانا پڑتا ہے، تصویر بنا کر بتانا پڑتا ہے کہ ہیلمٹ پہنیں۔ اس کے باوجود یہ اپنے پیارے پاکستانی ہیلمٹ پہنے بغیر موٹر سائیکل چلاتے ہیں۔ کچھ لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ اپنے پاس رکھتے ضرور ہیں، لیکن اسے سر پر نہیں پہنتے، بازو میں لٹکاتے ہیں۔ شاید وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر حادثہ ہو تو سر بے شک پھٹ جائے، بازو بچ جائے۔ اب سوچیں اگر یہ واقعی ذہین ہوتے تو کیا ایسا کرتے؟ پاکستانیوں کو یہ بنیادی بات بھی بتانی پڑتی ہے کہ صفائی اچھی چیز ہوتی ہے، کوڑا کچرا ادھر ادھر نہیں پھینکنا چاہیے، ادھر ادھر کوڑا پھینکیں گے تو گندگی پھیلے گی، ماحول خراب ہوگا۔ یہ بنیادی اور عام سی بات بھی پاکستانیوں کو کئی طریقوں سے بتانی پڑتی ہے، لکھ کر بتانا پڑتا ہے، کچرا کوڑے دان میں ڈالیں۔ اس ذہین ترین قوم کو سمجھ نہیں آتی۔ تصویر بنا کر سمجھانا پڑتا ہے جس میں ایک بندہ ہوتا ہے، اس کے سامنے کوڑے دان پڑا ہوتا ہے، وہ کوڑے کو کوڑے دان میں ڈال رہا ہوتا ہے، لیکن اپنی ذہین ترین قوم پھر بھی کوڑے دان کے علاوہ ہر اس جگہ پھینکتی ہے جہاں اس کا دل کرتا ہے۔ اب سوچیں اگر یہ واقعی ذہین ہوتے تو کیا ایسا کرتے؟ ایک اور مثال دیتا ہوں۔ حکومت چاہتی تھی کہ سڑک کے ایک مخصوص حصے سے لوگ دوسرے حصے تک نہ جائیں، تو اس حصے پر ایک جنگلہ لگا دیا گیا۔ اب اس کا واضح مطلب ہے کہ بھائی یہاں سے سڑک پار نہیں کرنی، لیکن پاکستانیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ جنگلہ اس لیے لگایا گیا ہے کہ اس کے اوپر سے پھلانگ کر جانا ہوتا ہے۔ پھر حکومت کو جنگلے کے اوپر نوکیں لگوانی پڑیں کہ شاید پاکستانیوں کو یہ چبھیں گی اور وہ پھلانگنا چھوڑ دیں گے، لیکن نہیں، انہیں سمجھ نہیں آئی۔ پھر لکھ کر لگانا پڑا کہ جنگلہ پھلانگنا منع ہے۔ اب سوچیں اگر پاکستانی واقعی ذہین ہوتے تو صرف جنگلے سے سمجھ جاتے، لکھنا کیوں پڑتا؟ حکومت پاکستانیوں کو پیدل سڑک پار کرنے کے لیے پل بنا کر دیتی ہے تاکہ یہ گاڑیوں سے نہ ٹکرائیں اور حفاظت سے سڑک کے پار اتر جائیں، لیکن سیڑھیوں والا پل دیکھ کر بھی انہیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ پھر بھی اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں، ٹریفک کے بہاؤ میں خلل ڈالتے ہیں، لیکن پل استعمال نہیں کرتے۔ اب سوچیں اگر یہ واقعی ذہین ہوتے تو کیا ایسا کرتے؟ یہ بھی بہت ہی بنیادی کامن سینس کی بات ہے کہ گاڑی چلانی ہے تو سیٹ بیلٹ باندھنی چاہیے۔ یہ کامن سی بات بھی بتانی پڑتی ہے۔ بڑے بڑے بورڈز پر لکھا جاتا ہے سیٹ بیلٹ پہنیں۔ جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے انہیں تصویر سے سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی جان بہن جی سیٹ بیلٹ پہننی ہوتی ہے، جیسے یہ اس نے تصویر میں پہنی ہوئی ہے، لوگ پھر بھی نہیں پہنتے۔ اب سوچیں اگر یہ واقعی ذہین ہوتے تو کیا ایسا کرتے؟ پھر یہ بھی کتنی بنیادی سی بات ہے کہ موٹر سائیکل سڑک کے انتہائی بائیں جانب چلائے جائیں گے،
لیکن پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آتی۔ پھر انہیں سمجھانے کے لیے حکومت بورڈ لگاتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل انتہائی بائیں جانب چلائے جائیں، ساتھ تصویر بھی بنائی جاتی ہے اور تیر کا نشان لگا کر بتایا جاتا ہے کہ موٹر سائیکل کو بائیں جانب چلانا ہے، لیکن موٹر سائیکل سوار پھر بھی بائیں لین کے علاوہ ہر لین میں موٹر سائیکل دوڑاتے ہیں۔ اب سوچیں اگر یہ واقعی ذہین ہوتے تو کیا ایسا کرتے؟ اور جو لکھنے والے ہیں ان کی ذہانت بھی دیکھ لیں، وہ موٹر سائیکل کو بھی حضرت بنا دیتے ہیں، موٹر سائیکل حضرات انتہائی بائیں لین میں رہیں۔ ذہین ترین قوم کو یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون استعمال نہیں کرتے۔ یہ بھی ایسی بات ہے جسے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن انہیں لکھ کر بتانا پڑتا ہے، تصویر بنا کر بتانا پڑتا ہے کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے موبائل فون استعمال نہ کریں، وہ پھر بھی کرتے ہیں۔ پاکستانیوں کو یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ ون وے کی خلاف ورزی نہیں کرنی، جب ٹریفک پر اشارہ سرخ ہو جائے تو رک جانا ہے، اور رکنا ہے تو اس لکیر سے پیچھے رکنا ہے۔ یہ ساری باتیں بھی پاکستانیوں کو بتائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، لیکن عمل پھر بھی نہیں کرتے۔ ان حرکتوں پر کوئی پولیس والا روک لے تو اس سے بحث کرتے ہیں۔ اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اگر واقعی پاکستانی ذہین ہوتے تو اتنی بنیادی اور اتنی معمولی باتیں تو جانتے ہوتے، اور جانتے نہ ہوتے تو سمجھانے پر ہی سمجھ جاتے۔ دنیا بدامنی سے متعلق مسائل پر قابو پانے کے لیے قانونی طریقے استعمال کرتی ہے، ساتھ ساتھ سائنسی، سماجی اور معاشرتی طریقے بھی استعمال کرتی ہے۔ اپنے ذہین ترین پاکستانی کیا کرتے ہیں؟ وہ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی لگا دیتے ہیں۔ ان وجوہات کی بنیاد پر میرا خیال ہے کہ نہ صرف پاکستانیوں میں ذہانت کی کمی ہے بلکہ ان کی یادداشت بھی بہت ہی کمزور ہے۔ پیسے واپس دینے کا وعدہ کرنے والے قرض لے کر بھول جاتے ہیں، آئین نہ توڑنے کا حلف اٹھانے والے اپنا حلف بھول جاتے ہیں، سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا وعدہ کرنے والے اپنا وعدہ بھول جاتے ہیں، ایمانداری سے کام کرنے کا اعلان کرنے والے اپنا قول بھول جاتے ہیں، مسجد سے رشوت کے خلاف فتوے سن کر آنے والے دفتر پہنچتے ہیں تو رشوت لینے لگتے ہیں، جنہوں نے صحافت کرنی ہوتی ہے وہ سیاست کرنے لگتے ہیں، جنہوں نے ڈاکٹری یا افسری وغیرہ کرنی ہوتی ہے وہ صحافت کرنے لگتے ہیں، جنہوں نے ملک کا قرض اتارنے کا عہد کیا ہوتا ہے وہ ملکی تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے لے لیتے ہیں، جنہوں نے آئی ایم ایف کو تڑیاں لگائی ہوتی ہیں وہی آئی ایم ایف کی منتیں کر کے اس کے گلے پڑ جاتے ہیں۔ سوچیں اگر پاکستانیوں کے ذہن تیز ہوتے تو کیا وہ اپنے وعدے بھولتے؟ لہٰذا آئندہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ پاکستانی دنیا کی نمبر 1 قوم ہے، دنیا کی ذہین ترین قوم ہے، تو خوشی سے چوڑے ہونے کے بجائے اپنی حرکتوں پر غور کیجیے گا۔